چیئرمین بلدیہ شرقی موحد انور نے تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل کود کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے بھی کاموں کا آغاز کیا اور بلدیہ شرقی میں تعلیمی سہولتوں کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ نئی عمارت کی بھی تعمیر کو یقینی بنایا اور یہ بلدیہ شرقی کی عمارت سندھی مسلم سوسائٹی میں انگلش میڈیم اسکول کی تعمیر کو یقینی بنایا، جہاں 174 بچے موجود ہیں۔ ان کے لیے 7 کلاس روم کی تعمیر کو یقینی بنایا۔ اس کا افتتاح کرنے کے لیے MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان پہنچتے ہیں تو چیئرمین بلدیہ شرقی موحد انور، وائس چیئرمین رؤف خان اور میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس موقع پر MQM رابطہ کمیٹی کے رکن خالد سلطان اور زاہد منصوری بھی موجود تھے۔ بعد ازاں سینئر ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان عامر خان نے MQM رابطہ کمیٹی کے اراکین اور چیئرمین بلدیہ شرقی موحد انور کے ہمراہ باقاعدہ نئی تعمیر ہونے والی عمارت کا افتتاح کیا، جبکہ تختی کی بھی نقاب کشائی کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بعد ازاں کلاس روم کا بھی معائنہ کرتے ہیں، جہاں بلیک بورڈ کے ساتھ ساتھ پنکھے اور لائٹوں کا بھی انتظام تھا، جو آنے والی گرمیوں میں طلباء و طالبات کو سہولیات فراہم کریں گے۔ جبکہ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے کیا کہا، سنیے۔ یہ DMC ایسٹ کی جانب سے ایک یہ ماڈل اسکول کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بلڈنگ پرانی بھی ہے، اس کی بھی رینوویشن ہوگی، لیکن یہ نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے اور نیا ایک ماڈل اسکول اس کو بنایا گیا ہے۔ اور DMC ایسٹ کی جانب سے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے بہت ان کی امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں، اور خاص طور سے موحد انور بھائی اور ان کی ٹیم، وائس چیئرمین یہاں کے رؤف بھائی اور ڈائریکٹر ایجوکیشن اور اسکول کے جو یہاں کے انتظامیہ ہے، MC، ان سب نے بڑی کوششیں کر کے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کام کیا ہے اور یہ بڑی تعریف کے قابل کام ہے، قابل ستائش ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو صحیح ایجوکیشن نہیں دیں گے اس وقت تک ہم معاشرے کی صحیح طرح سے تعمیر اور ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موحد بھائی کی بہت اچھی کاوش ہے اور ہم سب کو اسی طرح تعلیم کے ترقی اور تعلیم کو مزید پھیلاؤ دینے کے لیے کوششیں کرنی ہے، اس شہر کی روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے، اس شہر کو ترقی دلانے کے لیے، اس شہر کے اندر امن بحال کرنے کے لیے، مطلب ہر طرح سے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور موحد بھائی نے یہ کام کیا ہے۔ اس کو MQM کے حوالے سے MQM کی بھی اس میں کوششیں رہی ہیں اور موحد بھائی ظاہر ہے کہ MQM سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم سب مل کر کوششیں کر رہے ہیں کہ شہر کے اندر تعلیم کو جتنا بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو اتنا بہتر کیا جائے۔ جبکہ کراچی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سنیے۔ دیکھیں، ہم سے جو وعدہ ہوا ہے ہم اس پر دیکھ رہے ہیں PTI کے طرف کہ وہ اس پر کتنی جلدی عمل درآمد کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مہینوں پہ نہیں، یہ ہفتوں کے اندر فنڈز کا اجرا ہو جائے گا۔ اور جہاں تک نیتوں کی بات ہے تو بھائی دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنی تمام تر ان کے ساتھ بات چیت کر کے شہر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور فنڈز آئیں، چاہے ایڈمنسٹریٹر کرائے چاہے کوئی بھی کرائے، کراچی شہر کا بھلا ہونا چاہیے۔ کم از کم PTI اور MQM کا جائز نکاح تو ہے، وہ تو بغیر نکاح کے ہی چل رہے ہیں، تو ان کو اس بات کا خود سوچنا چاہیے۔ بعد ازاں طالبات بھی نئے کلاس روم میں بیٹھ گئیں، جبکہ اس موقع پر اساتذہ کرام کی بڑی تعداد بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بعد ازاں MQM پاکستان کے ڈپٹی سینئر کنوینر عامر خان ماڈرن کوارٹر میں انگلش میڈیم اسکول کا معائنہ کرنے بھی پہنچ جاتے ہیں، جہاں 120 بچوں کے لیے 6 نئے کلاس روم کی تعمیر کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر اسکول کی پرنسپل حمیرہ علی اور دیگر اساتذہ کرام نے سینئر ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان عامر خان کو تفصیلات سے آگاہ کیا، جبکہ چیئرمین بلدیہ شرقی موحد انور بھی تفصیلات بتاتے رہے۔ یہاں بھی نئی عمارت تو تعمیر کر دی گئی اور یقیناً یہاں نئے آنے والے سال کے لیے 200 بچوں نے قبل از وقت ہی اپنے ناموں کا اندراج کروا لیا ہے۔ یہ ہے بلدیہ شرقی کا اسکول۔ اس موقع پر ڈپٹی سینئر کنوینر MQM پاکستان عامر خان نے طلباء و طالبات سے اور ان کی والدوں سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے مختصر سے خطاب میں کیا کہا، سنیے۔ DMC ایسٹ کی جانب سے جو ایجوکیشن کے حوالے سے کاوشیں ہیں، موحد انور بھائی خاص طور سے اور پوری ٹیم، MC صاحب اور ڈائریکٹر ایجوکیشن اور اس اسکول کی انتظامیہ سے
کی ہماری جو کاوشیں کر رہی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی اس کے دور رس نتائج سامنے آتے ہیں. اور جب ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو یہ اسکول خاص طور سے جس کو یہاں پر انگلش میڈیم اسکول کی طرح سے آکسفورڈ کی کتابیں اور گابا کی کتابیں یہاں پر دی جا رہی ہیں بچوں کو, اور واضح بچوں کو دیکھ کے اور مل کے واضح فرق بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم سب نے مل کر تعلیمی نظام کو درست کر لیا تو باقی سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. صرف ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں اور بچوں کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کریں. اور آپ والدین خاص طور سے جو مائیں یہاں پر آئی ہیں ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ وہ اتنی توجہ دے رہی ہیں اپنے بچوں پر اور یہاں پر بغیر کسی فیس کے اور کسی کتابوں کی بھی کوئی قیمت نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے اور ایم کے ایم کو اتنے اختیارات دے کہ ہم کراچی کے تمام گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے بچوں کی فیس کو ختم کریں, ان کے بکس کو پرووائڈ کریں اور ایک اچھا تعلیمی نظام دے سکیں. تو بچوں کو دیکھ کے ہم ظاہر ہے کہ ہم سب بھی ان بچوں کی ایج سے ہی گزر کے آج یہاں پہنچے ہیں تو بچپن یاد آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کے. تو بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے بچوں کو کامیابی عطا کرے اور ان کا. جبکہ اسکول کے پرنسپل حمیرہ علی نے بھی خوش آمدید کہا. آپ سب کے لیے دیکھیے ماشاءاللہ سے عامر بھائی, محیط بھائی, یہ پورے سب لے کر آئے ہیں اور آپ سب ان کو بتائیے کہ آپ کتنے تھینک فل ہیں اس اسکول کو کھلنے کی وجہ سے. سب بتائیے, اپنی تالیوں کی گونج مجھے بتائیے. تو ہم عامر بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا قیمتی وقت انہوں نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے نکالا, آپ کے بچوں کے لیے نکالا. تو ہم سب مل کر تالیاں بجائیے اور ہم ان کا شکریہ, اور کھڑے ہو جائیے اسٹینڈنگ پوزیشن. بعد ازاں اسکول کی پرنسپل حمیرہ علی نے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سے درخواست کی کہ اسکول کے لیے کمپیوٹر, پرنٹر, اسکینر اور فوٹوسٹیٹ مشین ہمیں درکار ہے. اس میں کام میں رکاوٹ آ رہی ہے جس پر انہوں نے یقین دہانی کرائی. تاہم میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو نے سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان عامر خان کے سامنے پرنسپل حمیرہ علی کو تمام چیزوں کی جلد فراہمی کی یقین دہانی کروا دی. بعد ازاں سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان پی آئی بی کالونی پہنچ جاتے ہیں جہاں ابراہیم علی بھائی اسکول پہنچتے ہیں تو یہاں بھی ان کا زبردست استقبال کیا جاتا ہے. اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان عامر خان نے باسکٹ بال کورٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا, جبکہ بیڈمنٹن کورٹ کا بھی افتتاح کرنے کے ساتھ ساتھ ربن کاٹی اور باقاعدہ تختی کی نقاب کشائی بھی کی جاتی ہے. یہاں پر بھی چیئرمین بلدیہ شرقی موحد انور, وائس چیئرمین رؤف خان, میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو, ڈائریکٹر تعلیم شیر علی, اساتذہ کرام بھی موجود تھے. جبکہ اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان نے اساتذہ کے احترام کے حوالے سے ابتدا ہی میں کہا اور اپنے خطاب کو شروع نہیں کیا اور کہا کہ پہلے ایچ ایم آ کے کچھ بولیں کیونکہ اساتذہ قابل احترام ہوتی ہیں. یہ منظر انتہائی خوبصورت تھا. یہ چاہوں گا کہ ہم چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں یا کتنی ہی بڑی ذمہ داریوں پر پہنچ جائیں, لیکن استاد بہرحال استاد ہوتا ہے. استاد کے سامنے ہم بہت چھوٹی اور کمتر حیثیت رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس اسکول کی جو اکیڈمک سیشن کی جو ہیڈ مسٹریس ہیں شاہین لائق باجی, ان سے گزارش کروں گا کہ مجھ سے پہلے آ کے وہ 2 لفظ ادا کریں, اور اسکول کی ہیڈ مسٹریس روبینہ ایاز باجی سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور وہ تھوڑی سی گفتگو کریں. میں بعد ازاں سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان عامر خان نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا, سنیے. شہر کی اور خصوصاً پورے پاکستان کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سب باتیں کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے اور جب اختیار ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر ہم ان سارے وعدوں کو اور دعووں کو پس پشت رکھ دیتے ہیں. 2 واقعات ہوئے ہیں اس شہر کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ معاشی طور پر ملک ترقی کر رہا ہے, بہت آگے بڑھ رہا ہے اور بہتری آ رہی ہے, اگلے سال روزگار